مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان کاش صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی رضی بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی الحمدللہ. اچھا میرے نا ایک تو سوال ہے اور سوال ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. تو یہاں پر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ کنفیوژن ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے پچھلے کچھ ڈیبیٹس بھی دیکھی ہے جو آپ کے ساتھ تو نہیں ہے کسی اور کے ساتھ ہے. تو وہ اس چیز کو جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں 2 بار آنا تھا اور یہ دوسری بار مرزا صاحب جو ہے یہ اصل میں محمد رسول اللہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس چیز سے ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کہتے کہ یہ وہی ہے جو دوسری بار آئے جس کو میرا خیال بیست ثانی بھی کہتے ہیں. تو ایک طرف جو مربی حضرات ہیں انہیں کی بات کر رہا ہوں, ایک میرے خیال سیفی صاحب باقی میں نام نہیں جانتا ہوں, تو وہ اس کو دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں آنا تھا اور 2 بار آنا تھا, اور اس کے بارے میں شاید ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں اور آیت بھی پیش کرتے ہیں. حدیث یہ تھی کہ اگر ایمان سریا پہ چلا جائے گا تو وہ بھی واپس لے کے آئیں گے. تو آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ آپ کا پہلا سوال ہم پہلے اس کو لے لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ دوسرا سوال لیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ مسٹر کاش سے دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا واضح بیان ہے ایک غلطی کا ازالے میں کہ میرا جو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محمد اور احمد کا لقب دیا ہے, اس سے 2 محمد اور 2 احمد نہیں ہوتے. پہلی بات. دوسری بات آپ علیہ السلام نے مکتوبات میں واضح کہا کہ بہت سارے اولیاء اللہ کو اللہ نے نام محمد اور احمد دیا بطور فنافر رسول کے, اور کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنافر رسول ہو گئے تھے اور آپ کے فرزندوں کی طرح تھے. آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق کہا کہ جیسے حدیث میں یواتیو اسم و اسمی کہ مہدی کا نام میرا نام ہوگا, اس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں, میں نے ان کے چشمے سے پیا. جب آپ اولیاء کی کتابیں پڑھیں پیارے بھائی, جیسے میں نے مکتوبات کے حوالے دیے کہ جو 7واں درجہ روحانیت کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے, اس میں ہوتا یہ کہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطبوع کون ہے اور تابع کون ہے. گویا آپ ایک ہو جاتے ہیں اور تغایرت ختم ہو جاتی ہے. وہ میں بلکہ حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ سارے بھائیوں کے پاس ہو. اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جب آپ ادھر پہنچیں گے تو کوئی تغیر باقی نہیں رہے گا, گویا کہ آپ اصل ہی ہیں. لوگوں کو فرق نہیں پتہ ہوگا کیونکہ آپ نے سب کچھ ان سے لیا. اس سے 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے, بلکہ ہماری جماعت کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے راہ ہدا, اس میں یہی ثابت کیا گیا کہ ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. جہاں تک 2 بعث کا ذکر ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود سمجھایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں ہوئی ہے. آپ نے اپنا مشن مکمل کیا, آپ نے سارے جو اللہ نے غرض آپ کے لیے بھیجے تھے وہ آپ نے پورے کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح قرآن میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ آپ کی ایک اور بعثت ہے. یہ علماء تسلیم کر چکے کہ پچھلے انبیاء کی ایک بعثت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب, اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, حجت اللہ البالغہ میں اس کا ذکر کیا انہوں نے. لیکن جو تعویل کیا وہ یہ ہے کہ جو دوسری بعثت ہے وہ پوری امت ہے. کیفیت پہ اختلاف ہونے کے, لیکن تسلیم انہوں نے اس بات کے اس سے 2 محمد نہیں مراد ہوتے. تو یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں تحفہ گول رویہ صفحہ 263 پہ آپ نے یہ جو بعثت ہے اس کی خود تشریح کی. آپ نے فرمایا کہ تکمیل اشاعت کے نام کے لیے مامور ہوگا, ایک شخص مامور ہوگا تکمیل اشاعت دین کے لیے, اور وہ کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے تحفہ گول رویہ صفحہ 260 کے خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشابہ ہوگا. اس سے 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نکلتے, نہ اس سے مراد ہے کہ 2 محمد رسول اللہ ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز آئے ہیں دنیا میں، یہی مسیح موعود علیہ السلام نے مکتوبات میں کہا ہے۔ اور جو آخر الزمان میں مسیح مہدی ہونا تھا وہ بھی ذل بروز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا فی رسول ہو کے اس کو بھی لقب محمد اور احمد ملا روحانی طور پہ کہ وہ فنا فی رسول ہے۔ اور جو بیست مراد ہے، جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیست ثانی ہوں جو کہ آخرین منہم میں مراد ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس پہ علماء متفق ہیں۔ آپ امام شاہ ولی اللہ صاحب لے لیں، امام رحمت اللہ کرانی صاحب لے لیں، شاہ اسماعیل شہید صاحب لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اس کا جو مکمل ایفا ہے وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ تو اس سے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے، کیونکہ جو بعثت ہے اس میں واضح مسیح موعود علیہ السلام نے تشریح کی ہے کہ دو محمد دو احمد نہیں ہیں، بلکہ میں فرزند ہوں، میں فنا فی رسول ہوں، مجھے یہ لقب احمد محمد اس لحاظ سے ملا۔ اب اگر کوئی مربی نے کوئی بات کی مجھے نہیں پتا، میں نے جو پڑھا مسیح موعود علیہ السلام سے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جب بھی آپ نے کہا مجھے محمد احمد کا نام ملا ہے، آپ نے کہا فرزند کے طور پہ، اور کہ دو محمد احمد نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے سب کچھ پایا ہے، اور مجھے یہ لقب بطور فنا فی رسول اور محمد محبت رسول سے مجھے یہ لقب ملا ہے۔ جو بعثت کی بات ہے وہ سارے مانتے ہیں، علماء نے مختلف باتیں کی، مثال کے طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ ایک شخص آئے ہیں جو تکمیل اشاعت کے کام کے لیے معمور کیے گئے، یہ مسیح موعود کے الفاظ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ہوگا اور خاکہ ہوگا۔ تو عقیدہ ساروں کا یہی ہے، ہاں اس سے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے۔ یہ میرا آپ سے جواب ہے۔ جزاک آپ میوٹ پہ آپ مائک آن کر لیں۔ ایک سیکنڈ میں آن کر لوں۔ ہاں جی، دو محمد نہیں کہا تھا، ایک ہی محمد۔ دوسری بات یہ سوال ہے میں کہ سیکنڈ کمنگ آف محمد رسول اللہ دو بار نہیں آیا ایک ہی ہے۔ جیسے اسی ڈیبیٹ کے جو پہلا ٹاپک تھا تو امتیاز صاحب نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ورڈ بروز چھوڑ دیا، تو امتیاز صاحب نے کہا تھا کہ بروز کا مطلب، مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے اس کی روح وہ آ جاتی ہے دوسرے بندے، اور اس پہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے چیلنج کریں میں آپ کو حوالہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے فردر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہیں تو ہوئی تھی بات، سوال اس پہ ہوئی تھی بات۔ میں نے اگلی ٹرن میں برٹش گورنمنٹ انگریزی جہاد کا حوالہ پیش کیا ہے، جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ جن کو لگتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ کہ کسی کی روح میرے اندر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے نام لیا مسیح موعود علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام فرماتے انہوں نے میری کتابیں ہی نہیں پڑھی۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کا موقف واضح کہ روح نہیں آتی۔ ہاں اولیاء نے بعض اوقات یہ لکھا کہ روح محمدی کا مظہر ہو چکے، یہ تجلی کرتی ہے، وہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ حقیقی طور پہ روح کسی اور شخص پہ آ جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ پیارے بھائی، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے سینکڑوں اولیاء کو نام محمد احمد ملا ہے۔ اگر اس سے آپ مراد یہ لینا چاہتے کہ دو محمد رسول اللہ ہیں، پھر آپ کو ہر فرقے میں ماننا پڑے گا کہ وہ سینکڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ اس وجہ سے مسیح موعود نے ایک غلطی کا ازالہ میں آپ کو حوالہ بھی دکھاتا ہوں، آپ نے واضح طور پہ کہا کہ دو محمد نہیں ہیں، دو احمد نہیں ہیں۔ تو اگر مسیح موعود علیہ السلام واضح اس کا انکار کر رہے ہیں، اس سے واضح ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ امتیاز صاحب نے دھوکہ دیا علماء عوام کو، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان کے سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ نام دیا جاتا ہے اولیاء کو۔ یہ آپ دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہر ہے جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور احمد نہیں ہوئے، تو جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ بعثت ثانی کا عقیدہ آپ نے خود وضاحت کے، میں نے آپ کو تحفہ گولویہ کے دو حوالے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور خوارق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 تکمیل اشاعت کے کام کے لیے معمور ہوگا۔ تو
تو یہ تو سارے علماء مانتے ہیں. میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیا. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں جو کہ امتیاز کا دعویٰ تھا. جی اوکے. نہیں اگر آپ نے بات کی تو اس طرح کے پھر سینکڑوں محمد رسول اللہ ہو جاتے ہیں. نہیں سینکڑوں کی بات نہیں ہے, بات ایک کے ہی دوسروں میں آ رہی ہے. تو اگر اس طریقے سے مانا جائے کہ سینکڑوں میں وہ چیز آئی ہے تو مطلب روحانیت کا مظہر ہے جو بھی ہے, تو پھر مرزا صاحب کی کیا اسپیشلٹی ہے اس میں؟ وہ تو پھر مطلب کسی بھی عالم میں یا بزرگ میں اگر ہے روحانیت اور اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں, جی پھر تو یہ تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے. بہت اچھا سوال ہے. تو یہی اصل میں بات ہے پیارے بھائی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے مکتوبات میں کہ سدھا ایسے لوگ گزرے جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی اور اند اللہ ذیلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا. جو اولیاء گزرے ان کو یہ نام دیے گئے, اس میں کوئی شک نہیں. فرق یہ ہے پیارے بھائی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ وہ مسیح اور امام مہدی ہیں جن کے متعلق وہ خاص پیش گوئیاں تھیں کہ وہ نبی اللہ بھی ہوں گے. ان کو لقب نبی کا ملنا تھا, یعنی وہ ان مجددین سے افضل اور کامل مجددوں نے تھے. اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مسیح آئے گا وہ نسختن منسخہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. امتیاز صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ احمدی مسلمانوں میں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باطل تھا, وہ ثابت نہیں کر سکے اس پوائنٹ کو. اور میں نے مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے ثابت کیا کہ جہاں پہ آپ کو محمد احمد کا لقب دیا وہ بطور فناف رسول پہ ملا ہے. اس کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا, نہ بروز ذل کا انہوں نے ذکر کیا. جب میں نے ان کو یاد کرایا کہ وہ کہیں آپ کے ذل اور بروز ہے, پھر ان کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی تھی کہ میں عوام کو دھوکہ دیں. تو یہ جو بات ہے دو محمد کی, یہ بالکل باطل ہے. جو بعثت کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تحفہ گولویہ میں, اور میں نے مناظر میں کہا تھا کہ جو دوسری بعثت کی بات ہے وہ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی بات ہے. اس سے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے. بعثت کی مراد جو مسیح موعود نے خود تشریح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ان کے مشابہ آئیں گے, معمور ہوں گے, جو کہ حق اور اسلام کو پھیلائیں گے. یہ مسیح موعود کی تشریح ہے. اور آپ نے واضح کہا کہ اس سے دو محمد دو احمد نہیں نکلتے. تو اگر کوئی کہتا ہے, میں کہتا ہوں, کوئی اور کہتا ہے, تو ان کو غلط فہمی ہوئی, کیونکہ مسیح موعود کے تو واضح الفاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور اس پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور ہماری کتاب موجود ہے راہ ہدیٰ, اس میں بلکہ مؤلف نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ دو محمد رسول ہیں, شاید آپ کو رشید احمد گنگوئی کی یاد آ رہی ہے کہ ان کے متعلق ہے کہ وہ بانی اسلام کے ثانی تھے. کیونکہ ثانی کا لفظ جو ہے نا, اس کا یہ نہیں مطلب صرف ایک ہوگا. یہ بھی آپ یاد ہے کہ جو ثانی کا لفظ ہے, بہت ساروں کو یوسف ثانی کہا گیا, بہت ساروں کو محمد ثانی کہا گیا. جو محمد ثانی کا لفظ ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ دو ہم مانتے کہ دو محمد ہو چکے. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماتحت ہوں گے. تو اس لحاظ سے مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے علماء نے شاہ اسماعیل شہید کو یوسف ثانی کہا گیا, اوروں کو بھی یوسف ثانی کہا گیا. تو ثانی کا مراد ماتحت ہوتا ہے. وہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں واضح فرمایا کہ جو محمد ثانی کا کیا مراد ہے. یہ ہے کہ فرزند کے طور پہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. ہاں اولیاء آپ میں فنا ہو کے آپ کو یہ لقب دیا جاتا ہے. اگر ان کو آپ محمد ثانی کہتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے صرف. ہاں جی السلام علیکم. اس میں میں تھوڑی سی کچھ بات ایڈ کر دوں. ہاں جی ہاں جی ان دوست کے سمجھانے کے لیے. ہاں جی. محترم, جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مجھے محمد اور احمد لقب دیا گیا ہے, تو اس کی جو وضاحت ہے, کیونکہ وہ صوفیاء کا دور تھا, اس وقت کے لوگ تمام کے تمام جو بھی ہیں برصغیر ہندوستان میں, وہ صوفیاء کے ماننے والے تھے. وہ ان اصطلاحات کو جانتے تھے. تو ان اصطلاحات میں انہوں نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو وقت کی رائج اصطلاحات تھی. اسی کے ساتھ اگر آپ اس میں تشبیہ, استعارہ اور مجاز بھی شامل کر لیں تو وہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی سمجھنے. یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ وہ روح دوبارہ کسی میں دوسرے جسم میں پیدا ہوگی,
یہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اس کو کفر کہتے ہیں. اس کی روحانیت جو ہے اس کی وجہ سے تشبیہاً اس کو وہ نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابو جہل کو فرعون امتی کہا گیا ہے. یہ ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو ایک موسیٰ جو ہے اس کے مقابل پہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی روح اس میں آ جاتی ہے. صرف تشبیہ اور استعارے اور مجاز کے طور پہ یہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور بھی میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، صرف میں نے اشارتاً آپ کو بتایا کہ یہ دعویٰ سمجھانے کے لیے کہ مجھے جو یہ لقب دیا گیا اس سے میری مراد کیا ہے. اس میں وہ تشبیہ بھی آتی ہے، استعارہ بھی آتا ہے، مجاز بھی آتا ہے، اور ذل اور بروز کی اصطلاح بھی آتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور اصطلاحیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اتنی میرا خیال ہے کافی ہے. ورنہ کتب دوران بھی ہے، قدم موسیٰ قدم عیسیٰ بھی ہے. اسی طرح بعض جو ہیں ابدال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے قدموں پہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں 30 یا 40 جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں کسی نہ کسی نبی کی شکل میں. تو یہ ساری وہ اصطلاحاتیں ہیں جو سمجھیں. اس وجہ سے آپ لوگوں کو فوراً جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے دوبارہ جنم لے لیے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس کی بارہا جماعت والے بھی وضاحت کر چکے ہیں اور ہم بھی کر چکے ہیں. رضی بھائی ایک جملہ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل بالکل. اسی مناظرے میں پہلے بھائی امتیاز صاحب نے عدنان صاحب نے امتیاز کو اپنا ذل اور امتیاز کو اپنا بروز کہا تھا. اب انہی مولوی حضرات سے جو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے ان سے پوچھنے کہ آپ اس کا کیا معنی لیتے ہیں، کیا سچ مچ امتیاز عدنان بن گیا تھا یا عدنان امتیاز بن گیا تھا؟ تو وہ دونوں کہیں گے نہیں ایسی. وہ تو مذاق میں انہوں نے کہا نا، اب اس بات کو طرح لے کے آئے. وہ تو میرے خیال مذاق میں انہوں نے آپ لوگوں کو یا کہہ سکتے ہیں کہ طرز کے لیے کہا ہوگا. دیکھیں یہ بات ہے جتنی مرضی بڑھا لیں، جب ہم نے آپ کو ذل بروز کے حوالے دے دیے ہیں تو یا تو ان پہ سب پہ پھر وہی حکم لگائیں. یہی ہمارا مطالبہ تھا نا، تو لگایا نہیں پھر انہوں نے نام لے کے. یعنی مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ اصل بات ہے. ان کے نزدیک جو بولا جا سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم ذرا اگلا سوال کریں. میں آخری بات کاشی صاحب آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جب محمد ثانی کے الفاظ استعمال کیے تو مسیح موعود علیہ السلام وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کرنے آیا ہوں. جیسے شاہ ولی اللہ صاحب نے واضح کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی تھے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 آدم علیہ السلام تھے؟ بالکل نہیں. اس کا یہ مطلب تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں اور آپ کے ماتحت انہوں نے جو کام کیا. اور میں نے مسیح موعود کی اپنی عبارات سے آپ کو دکھایا کہ آپ نے بعثت سے کیا مراد لیا، وہ میں نے بار بار آپ کو حوالے پڑھ دیے. اور میں ایک بار آخر پہ وہ پیش بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ جن بھائیوں کے پاس وہ حوالے نہیں ہیں وہ ان کے پاس ہوں، کہ مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی کتابوں میں واضح طور پہ بتایا کہ بعثت سے میرا کیا مراد ہے. تو وہ میں آخر پہ حوالے دکھا دیتا ہوں، مجھے 1 سیکنڈ دے، اور پھر ہم ان کا دوسرا سوال انشاءاللہ لیتے ہیں. تو جو مسیح موعود علیہ السلام نے خود سمجھائی ہے بات وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مسیح موعود علیہ السلام کے 2 حوالے، ایک تحفہ گولرویہ کا اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال آج کے لیے ہم بس یہ تو دکھاتے ہیں. ایک میں آپ فرماتے ہیں آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس میں جو بشارت آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تھا. تو یہ مسیح موعود کا دعویٰ پھر آپ کہتے ہیں کیونکہ مسیح موعود آپ ہی کے ایک جمال رضی صاحب وہی جو ہے نا اس کا اگلا وہ لائن ضرور پڑھیں. نہیں جو پچھلا والا حوالہ، پچھلا صفحہ ہاں جی. اور جو آپ نے مارک کیا ہوا نا اس کی اگلی جو لائن ہے وہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تھا، یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بعین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، لیکن یہ امر کہ یہ دوسرا بیس کسی زمانے میں چاہیے تھا، اس کا یہ جواب ہے. تو بچت کس جگہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟
نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھ دیا ہے کیونکہ آپ نے وہ مارک جو ہے نا مشابہ تک کیا ہوا تھا، آگے وہ وضاحت کر دی انہوں نے کہ مجازی طور پر اس اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تاکہ بالکل یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، بالکل گویا یہ سمجھا جائے. بالکل. ٹھیک ہے، اور یہی بات آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ مسیح موعود آپ ہی کے ایک جمال میں آئے گا اور تکمیل تبلیغ ارشاد کے کام کے لیے معمور ہوگا. اور میں آخری بات اس پہ کاشف بھائی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بات کی، امتیاز کے مجدد نے لفظ ب لفظ مسیح موعود کی وفات کے بعد یہی جملہ ادا کیا ہے. مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد امتیاز کے مجدد نے لفظ ب لفظ یہی بات کی. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. قاری طیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ، اور یہ ان کی کتاب ہے تعلیمات اسلام اور مسیح اقوام، وہ کہتے ہیں اس میں دیکھیں، اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہوں کہ اس کا مقابلہ یعنی آنے والے مسیح کا مقابلہ بعین ہی خاتم النبیین کا مقابلہ ہے. تو اگر آپ نے کہنا ہمارا دو بعث سے مراد دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پہلے قاری طیب صاحب کو آپ کو پکڑنا ہوگا، دیوبندیت کو پکڑنا ہوگا، بریلویت کو پکڑنا ہوگا، ساروں کو پکڑنا ہوگا، خاص طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور دوسرے علماء جیسے مکتوبات امام ربانی. ہمارے اور بھی بہت ممان ہم ان کو لیں گے انشاءاللہ. آپ کاشف بھائی اپنا دوسرا سوال کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک تیسری نبوت جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مرزا صاحب آئے ہیں. اب کیا اس میں ایک ہی نبی نے آنا ہے؟ ان سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں بھی کوئی نہیں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ احمدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں بند نہیں ہونی چاہیے تھی، مسائل ہے، ظلم ہے، یہ ہے. لیکن جب مرزا صاحب کو مان لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بند ہے، اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا. یہ کس نے آپ کو کہا کہ بند ہے؟ جس نے بھی کہا ہے وہ غلط ہے، اس کو پھر جماعت کے عقائد کا نہیں پتہ. ہم نے کبھی نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی جب پیش کوئی کر دی ہے تو پھر دروازہ تو کھلا ہے، بند تو نہیں ہم نے کیا. مسیح موعود علیہ یہ السلام تو واضح. ہاں جی. یہ تو مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. نہیں، لیکن وہاں پہ مستقل اور تشریح نبوت کو بند کیا، وہ ہم کہتے ہیں بند ہے، لیکن ہر لحاظ سے نہیں نبوت بند. تو آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے بعد؟ آ سکتا ہے بالکل، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت آگے کے ضروریات نبوت موجود ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو تو ضرور نبی آئے گا. ہم تو نہیں اس کے انکار کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں قیامت تک دروازہ کھلا. اب اللہ کی مرضی ہے، وہ بیچتا ہے جب بیچتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں ہر لحاظ سے نبوت ختم ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ہر لحاظ سے بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور میں کوٹ اینڈ کوٹ تو نہیں کہہ سکتا، تو مرزا صاحب نے ایسا کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ آخری امت ہے، یا اس کے بعد صرف اتنا سال ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، تو پھر نبی کیسے ہے؟ مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ یہ آخری اللہ تعالیٰ کی آخری جماعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یخزی اللہ امتا انا فی اولہا و عیسیٰ فی آخرہا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ میں شروع میں ہوں عیسیٰ آخر میں. اس سے یہ کا مطلب ہے کہ اس جماعت میں اللہ کوئی بھیج نہیں سکتا. مسیح موعود نے تو نہیں یہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں آخری نبی اور آپ آخری امت ہے، لیکن ساتھ آپ نے کہا ہے مسیح نبی لائیں گے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ اب نبوت بند ہے، سوائے وہ نبوت جو پہلے امتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک جاری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہ ہاں کسی نے وہ زمانہ آگے تو اللہ تعالیٰ بیچ سکتے. ہم نے نہیں کبھی دروازہ مطلقاً بند کیا. ہاں تشریح نبوت اور مستقل نبوت قیامت تک بند ہے. نہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ اب کامل بچہ مطلب پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا، اور جماعت احمدیہ کا بھی موقف اسی طرز پہ ہے کہ ایک ہی آنا تھا، اسی کی پیشین گوئی تھی، تو اسی پہ مہر ہے، اور کسی آ سکتا صرف وہ ہے جس پہ مہر ہوگی. تو جس پہ مہر ہی نہیں ہے تو پھر وہ آئے گا بھی نہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ آ سکتے ہیں؟ جی کاشف بھائی یہ نا سوال، اس پہ میں نے 3 گھنٹے کا سیشن کیا اویس صاحب کے ساتھ.
ان کو بھی موہر کی سمجھ نہیں آئی، اور مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتے کہ وہ نبی ہے اور تمام قرآنی حقائق جو ہیں سچے انبیاء کے لیے ان میں پوری ہوتی ہیں صحیح طرح، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ صداقت کی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نبی کی پیش کوئی ہو۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح میں یہ لکھا، اور رحمت اللہ کرانوی صاحب نے بھی یہ واضح لکھا ہے کہ پیش کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ نبی بھیج سکتا ہے، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے فرعون کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ان سے پہلے بھی انبیاء کو نہیں خبر تھی کہ انہوں نے آنا ہے۔ اتنے سارے انبیاء ہیں، یحکم بہ النبیون، تو رات کے بعد پے در پے انبیاء ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ساروں کی پیش گوئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو جماعت کا موقف واضح ہے پیارے بھائی، حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کی آپ کتابیں پڑھیں، انہی کا موقف ہے جو جماعت کا موقف ہے، خلفاء کا موقف ہے، اور یہی ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بند کیا، کیونکہ آپ نے خود پیش گوئی کی تھی کہ ایک نبی نے آنا ہے۔ اب آئندہ کب آئے گا، کون آئے گا، کیا ماحول ہوگا، وہ غیب کی خبر ہے، ہمیں نہیں اس کا علم، لیکن ہم نے کبھی دروازہ مطلقاً بند نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نئے نبی ہیں، یعنی کہ محمد رسول اللہ کے بعد نئے نبی نہیں ہم ان کو کہتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں، کیونکہ نئے نبی کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ ایک نئی نبوت ہے، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ یہ ہے ہی فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک جو بھی آپ نے فیض حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ جو نئی نبوت کا دعویٰ کرے، یہ چشمہ معرفت میں آپ کے الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں کیونکہ الفاظ سے بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں کہ میں آپ کو چشمہ معرفت کا قطعی حوالہ سنا دیتا ہوں، دوسرے بھائی بھی اس کو دیکھ لیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں کیا کہا ہے۔ آپ فرماتے، میں اسکرین پہ بھی آپ کے لیے لے آتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے ہو۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ اتنا واضح کہ کوئی شک رہتا ہی نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چشمہ معرفت میں، لِكُلِّ أَن يَسْتَلِدْ، تو خدا کی اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اس نے نبوت رکھا ہے، یعنی ایسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہیں، اور لعنت ہے اس شخص پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، مگر یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، نہ کوئی نئی نبوت۔ تو مسیح موعود کا واضح دعویٰ ہے کہ جو بھی آپ نے حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی نئی نبوت کا آپ نے دعویٰ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میرا لاسٹ کویشچن ہے، پھر آپ لوگوں کے پاس اور بھی کال ہوں گے۔ اچھا، آپ نے مجھے ایک حوالہ سینڈ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ پہ، شاید امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس میں غیبت کا ذکر تھا کہ عیسیٰ اور عزیر اس طرح نام تھے، اور غیبت اور وفات لکھا تھا، اس پہ دونوں کی وفات نہیں لکھا ہوا تھا۔ اور کچھ دن پہلے آپ نے ایک آپ اسی چینل پہ ایک ویڈیو تھی، وہ بھی آپ نے امتیاز صاحب پہ بنائی ہوئی تھی، تو اس میں نا آپ کے ایک شاید خلیفہ صاحب، میں نام اگر بھول جاؤں، مرزا طاہر صاحب ہے شاید، ہاں جی، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا وہاں پہ جو مجھے تو گستاخی لگتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک وہاں پہ جو ہے وہ بڑا گستاخی والا جملہ کہا کہ اس کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ ڈال دیتا اور کہتا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ تو ان الفاظ کا میرا خیال آپ کو پتا ہوگا، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، جو ابن تیمیہ کا حوالہ ہے اس کو آپ پھر دیکھ لیں، مغیبہم وفی مماتہم، اس کی عربی کو آپ نے دیکھنا، اس میں مماتہم کے بھی الفاظ ہیں، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، مغیبہم و مماتہم دونوں جمع کا صیغہ ہیں۔ جہاں تک حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ذکر ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، یہ آپ کا جو عقیدہ نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا شاید نہ ہو، لیکن مولوی امتیاز کے کہ شبیہ عیسیٰ علیہ السلام پہ چلے گی وغیرہ، اور کوئی اور صلیب پہ تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ یہ کیسے گستاخی ہو گیا؟ یہ تو نہیں گستاخی، اس کو کہنا چاہیے تھا۔
یہ نہیں کہا انہوں نے صرف کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. میں نے کہا نا میں الفاظ نہیں کوٹ کر رہا ہوں, ہاں انہوں نے لعنت کے الفاظ استعمال کیا نعوذ باللہ, کہ اس کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ لعنت ڈال دیتا, اور کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں. ہاں کیونکہ آپ نے وہ قصہ نہیں پڑھا, وہ تو تھا ہی بندہ آپ کے مفسرین کے نزدیک جس نے تھوڑے پیسے لے کے عیسیٰ کا انکار کر دیا اور اس پہ لعنت بھیجی. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے پیارے بھائی, تفسیر طبری میں ہے کہ اس کو تھوڑے دینار ملے تھے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے. تو کیا اس کو نہیں یہ کہنا چاہیے؟ وہ تو پہلے کہہ چکا تھا. یہ خلیفہ رابع اپنا تو نہیں موقف بتا رہے. وہ بے شک کہہ چکے ہیں, نہیں وہ ہاں بے شک جی, کہہ چکے ہیں, ہاں جی. لیکن ہم تو ایسے الفاظ نہیں نہ کہہ سکتے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے. ہم تو یہ نہیں نہ کہہ سکتے. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ صلیب پہ مرنے لگا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ لعنت اس نے بھیج دی ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, بھیج دی ہوئی ہے, تفسیروں میں یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. اس نے یہ لعنت کا اظہار کر دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. اب وہ صلیب پہ جا رہا ہے, وہ خوشی سے جا رہا ہے, وہ اس کو کوئی غم ہی نہیں. یہ میک سینس کرتا ہے آپ کو؟ نہیں میک سینس کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, وہ بندہ اچھا یا برا میں نہیں جانتا ہوں, میں نے تفسیریں نہیں پڑھی ہوئی ہیں کیا لکھا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے شک جیسا بھی تھا, آپ اس کو مشورہ کیسے دے سکتے کہ مشورہ تم نہیں ایسے دے, کر دیتے. ہم بس ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے, اور یہ مسلمانوں میں غلط عقیدہ ہے کہ کوئی اور تھا جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل. یہ نہیں آپ کو گستاخی لگتی کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی کافر یا منافق یا مومن کی صورت عیسیٰ علیہ السلام سے بدل گئی؟ یہ نہیں گستاخی آپ کو لگی؟ نہیں میری بات سمجھے آپ. ہاں جی, دیکھیں ایک چیز ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بھی شکل ایک صحابی کی ملتی تھی, ٹھیک ہے, شکل کا ملنا یا کسی کو شکل کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنا دینا یا جو بھی ہوا ہے, میں نے تفسیر نہیں پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں کوئی عالم ٹھیک ہے. نہیں ہوں, مدرسے کا نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈال, یہ کہہ دیتا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اپنی جان چھڑا لیتا. میں نے تو مسٹر کاش بھائی آپ کا دے دی. جو آپ بد صاحب اور فتح اسلام سے پہلے, بد صاحب آپ 2 منٹ ان کو مزید اگر سمجھانا چاہیں, فتح اسلام صاحب بھی اگر اس پہ ایڈ کرنا چاہیں, لیکن میں نے جہاں تک مجھے سمجھ آئی میں نے بتا. نہیں رضی صاحب, وہ آپ نے بتا دیا کہ وہ جو ان کا خود اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ یہودیہ اسکروتی پہ ڈال دی گئی تھی, جس نے 30 درہم یا دینار جو اس وقت کا سکہ تھا وہ لے کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا. تو یہ اس عقیدے والوں پہ انہوں نے تنزر یہ بات کی ہے کہ جس بندے نے نعوذ باللہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لعنت ڈالی تھی, اس کو چاہیے تھا کہ دوبارہ وہ لعنت ڈال دیتا, وہ تو وہاں پہ خوشی خوشی حضرت عیسیٰ بن کے صلیب پہ چڑھ رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے اس عقیدے پہ انہوں نے تنزیہ یہ بات کی ہے. اگر آپ کو گستاخی لگتی ہے تو ٹھیک ہے, آپ سمجھتے رہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں گستاخیاں لگتی ہے. جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو قرآن کی تحریرات میں سے گستاخیاں نظر آتی ہے, احادیث میں نظر آتی ہے. تو صرف اعتراض برائے اعتراض, جب تک آپ پورا سیاق و سباق سمجھ کے اس بات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے, اسی طرح ہوگا. جیسے کہ ابھی آپ کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک نئے نبی ہیں. آپ ہی کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نیا نبی آنے سے امت بدل جاتی ہے, لہٰذا آپ تم اس امت سے, یہ آپ کا نبوت کا تصور ہی غلط ہے. بے شمار دفعہ ہم قرآن سے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی آنے سے امت نہیں بدلتی. ابھی بھی آپ کے سوال میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت آخری امت. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ امت آخری امت نہیں ہے؟ ہم تو شریعت کو قیامت تک کے لیے واجب العمل مانتے ہیں بغیر ناسخ اور منسوخ کے. ہمارا تو اس قرآن میں ناسخ اور منسوخ والا بھی عقیدہ نہیں ہے. تو جب ہم اس نبوت کو, اس شریعت کو قیامت تک کے لیے مانتے ہیں, تو ہم سے دلیل پوچھیں کہ ہم نبی کو بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی آیا, کس وجہ سے آیا, وہ کون سی آیت ہے, وہ کون سی دلیل ہے, وہ ہم بتانے کے لیے پابند ہیں. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, اس کے لیے ہماری بڑی مشہور دلیل ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے اس رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا, یہ جو 4 انعامات ہیں یہ اس کے ساتھ مشروط ہے. پہلی نبوتوں کے ساتھ صرف 2 انعامات جو ہیں وہ مشروط تھے, لیکن اس نبوت کے ساتھ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ یہ 4 انعامات ہیں. جو بھی اللہ اور اس کے اس رسول کی پیروی کرے گا ان کو, لہٰذا جس کو بھی یہ لقب ملے گا اللہ کی طرف سے نبی کا, وہ پہلے امتی ہوگا تب اس کو یہ لقب ملے گا. اگر امت سے باہر ہوگا تو اس کو یہ لقب بھی نہیں ملے گا.
تو آپ لوگ اپنا عقیدہ خود ایک گھڑتے ہو، ایک بات کو آپ گستاخی قرار دیتے ہو، کہتے ہو کہ بس یہ ہم نے اس کو گستاخی قرار دی ہے. آپ کی مرضی ہے محترم. میں نے کہا کہ جنہوں نے گستاخیاں قرار دی ہیں انہوں نے قرآن کو بھی گستاخی کہا ہے، انہوں نے احادیث میں سے بھی گستاخیاں نکالی ہیں. بلکہ آپ کے ہی شیعہ بھائی جو ہیں وہ تو بخاری کو کہتے ہیں کہ یہ اس قدر گستاخانہ کتاب ہے کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ تو پوری کی پوری بخاری کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گستاخانہ کتاب ہے. تو اس طرح اگر گستاخیاں نکالنی ہیں تو سارے گستاخ ہیں. پھر اصل میں ہونا چاہیے کہ گستاخی معیار کس چیز کا نام ہے. تو آپ لوگوں کے عقیدے پہ وہ طنز جو ہے وہ بھی آپ کو گستاخی لگتا ہے. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس محترم. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی سیدھا راستہ ہے وہ آپ کو بھی دکھائے، ہمیں بھی دکھائے، اپنے لیے بھی کرے، ہمارے لیے بھی کرے. نہیں، میرا سوال یہ چلیں میں آخری بار ایک بار کہہ دیتا ہوں، شاید میں نہیں سمجھا پا رہا یا شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک نبی کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا، اس نے چاہے 100 بار کہا وہ اس کا اپنا ایمان ہے نا. دیکھیں آج بھی کافر ہم بہت کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو نہیں نا ان کو کہہ سکتے کہ تم اپنی جان بچا لو اگر ان کو کبھی مار پڑ رہی ہو اور ہم ان کو کہے تو یہ کر کے اپنی جان بچا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا آج بھی کہ ایک نبی کے ساتھ نام کے وہ چاہے ساری زندگی گالیاں دے، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ گالی دے کے جان بچا لیں اپنی. ٹھیک ہے محترم، یہ کفار مکہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے خود ساختہ معیار بنائے ہوئے تھے، آپ نے بھی اپنے خود ساختہ. کوئی قرآن کی آیت آپ کے پاس دلیل کے طور پہ نہیں ہے، کوئی حدیث آپ کے پاس دلیل کے طور پہ نہیں ہے. تو خود ساختہ معیاروں پہ جس نے بھی جس کو بھی پرکھا ہے وہ کبھی بھی حقیقت نبوت کو نہیں سمجھا، نہ ہی حقیقی نبی کو سمجھا. اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو انہوں نے بھی اپنے بنائے ہوئے تھے کہ یہ نبی اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو محترم ٹھیک ہے، آپ نے اپنے معیار بنائے تو اس پہ رکھے، آپ پرکھے. آپ نے جواب مجھے نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے. ہم نے جو بات ہے وہ واضح کر کے آپ کو بیان کر دی ہے. کسی کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو تب بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اس نے ہمیں نہیں دینا. مطلب آپ ان الفاظ کو ایک نبی کے ساتھ گستاخی نہیں سمجھتے؟ کسی نبی کو کذاب کہنا یا اس نے جھوٹ بولے یہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں جائز سمجھتا، میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نبی نے 3 جھوٹ بولے ہیں تو اس کو آپ گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں نا. نہیں، نبی نہیں جھوٹ بول سکتا نا. اگر نبی جھوٹ ہے تو پھر باتیں ختم ہو گئی، پھر رہ کیا گیا؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا. آپ رضی صاحب وہ حدیث نکال دیں اور ان کا جواب ہو گیا. جی مسٹر کاشی بھائی، آپ نے نا یہ کہا کہ جو کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے یہ گستاخی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بخاری میں لکھ کر آپ کے علماء اس کو غلط طور پہ مانتے بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولے. میں آپ کو حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے ہم نے آپ کا جواب تسلی سے دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کوئی یہ بات کیسے. وہ اصل میں تفسیروں میں لکھی کہ انہوں نے لعنت بھیجی تھی لیکن پھر صلیب پہ وہ خوشی سے جا رہے ہیں. کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ دلیل خلیفہ رابع نے دیا. آپ نے اگر اس کو غلط سمجھا اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں کہ بخاری میں واضح. ہم تو اس کی جو تعویل ہے وہ ہم کر بھی دیتے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. لیکن آپ کیونکہ تعویل آپ لوگ بھی اس پہ بھی کھل کے تعویل بھی نہیں کرتے، آپ کے علماء تو اس کو مانتے. وہ میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. یہ بات سے پتہ نہیں کیوں یہ جو پروگرام جس سے میں دکھاتا ہوں حوالے وہ ابھی آف ہے، لیکن اس کی ٹیکسٹ میں دکھا دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، یہ آپ کو میں ایپ دراز سے دکھا رہا ہوں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا. یہ بخاری کی روایت 3189 ہے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا ہے. آپ کے اصولوں کے مطابق ہم نہیں اس کو اس طرح لیتے جس طرح آپ کے بعض علماء لیتے ہیں، بلکہ آپ کے علماء تو یہاں تک کہہ چکے کہ جو انبیاء ہیں وہ شرک بھی کرتے تھے اور وہ نزول وحی سے پہلے گمراہ بھی تھے. تو ہم نہیں یہ عقیدہ رکھتے. جہاں تک خلیفہ رابع رحمہ اللہ کا معاملہ ہے وہ واضح آپ کو میں نے پیش کر دیا. کاش بھائی اور بھی بہت سارے ممانع، انیس بھائی آپ بھی ان سے تھوڑی سی بات کر لیں اور آپ بھی اس پہ وضاحت کر دیں، شاید آپ کی بات ان کو سمجھ آ جائے. پھر تقریباً 20 ممان چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. تو بھائی کاش بھائی ہم آپ کو پھر آئندہ سٹریمز میں لیتے جائیں گے انشاءاللہ. سوری میرا انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، یہ لاسٹ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے جب آپ کچھ دکھانے لگے تھے. میں بس کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ممان ہیں، تو یہ انیس بھائی آپ سے بات کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ
دوسرے ممانوں کی طرف بھی ہم نے آنا ہے. ٹھیک